محترم و معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ قسم ہے روشن کتاب کی۔ حامیم حروف مقطعات ہے کہ اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول وہ بہتر جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، فرمایا کہ قسم ہے روشن کتاب کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا مبارک رات میں۔ انا انزلناہ، کہ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا فی لیلۃ مبارکۃ، مبارک رات میں۔ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں۔ انا کنا منذرین، فرمایا کہ بے شک ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور فرمایا کہ اس میں تقسیم کیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ فیہا یفرق، اس میں یعنی اس رات میں تقسیم کیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ کل امر من عندنا انا کنا مرسلین، کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں ہر حکمت والا کام وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا والکتاب المبین، کہ قسم ہے اس کتاب مبین کی، روشن کتاب کی قسم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا مبارک رات میں، برکت والی رات میں۔ اب قرآن کا نزول لیلۃ مبارکۃ کی رات میں ہوا، برکت والی رات میں قرآن کا نزول ہوا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ لیلۃ مبارکۃ سے مراد 15 شعبان المعظم کی رات ہے۔ گویا کہ جہاں پر یہ شب برات ہے، شب نجات ہے، شب توبہ ہے، وہاں پر یہ لیلۃ مبارکۃ، یہ برکت والی رات بھی ہے۔ اور برکت والی رات کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا۔ اب قرآن کا نزول کہاں پہ ہوا؟ کیونکہ دوسری جگہ پر میرا رب فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ تو لیلۃ القدر تو 27ویں رمضان المبارک کو ہے، اور لیلۃ مبارکۃ جو ہے وہ 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے اس کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پر فرما دیا انزلناہ لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے مبارک رات میں قرآن کو نازل کیا۔ قربان جائیں وہ مقدس کتاب، وہ مقدس کتاب، وہ برکت والی کتاب، وہ عظمت والی کتاب، وہ رحمت بھری کتاب، کہ جو اللہ کا کلام ہے، کہ جس میں اللہ نے کلام کیا ہے، اور محبوب علیہ السلام نے اللہ کی امتی، جو حضور کے امتی ہیں، اللہ کی جو مخلوق ہے، وہاں تک اللہ کا کلام پہنچایا۔ تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا مبارک رات میں۔ وہ قرآن کتنی شان والا قرآن، وہ قرآن کہ کتنی عظمتوں والا قرآن، کہ جس کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے۔ فرمایا کہ الف لام میم، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو خالی جس نے الف لام میم پڑھا تو فرمایا اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔
اب غور کیجئے کہ الف لام میم بظاہر ہم قرآن کے ترجمے میں دیکھیں تو ہمیں ملے گا حروف مقطعات، کہ اس کا ترجمہ ہمیں بظاہر نہیں پتا، کہ اللہ اور اس کے رسول کو اس کے ترجمے کا پتا ہے، جو علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے ذکر کیا، لیکن آپ نے الف لام میم پڑھا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کے اعمال نامے میں 30 نیکیوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اب غور کریں کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، جو قرآن کو پڑھاتے رہتے ہیں، جو قرآن کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، ذرا ان کے اعمال نامے کا جائزہ تو لگائیں، اور پھر ان کو اپنے ساتھ ذرا کو کمپیریزن کریں کہ آپ کہاں اور قرآن والے کہاں۔ یہ فضیلت ہے قرآن پڑھنے والوں کی، جو ہمارے نبی علیہ السلام نے، نبی اکرم علیہ السلام نے بتائی۔ اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن کو سیکھتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جیسے ہم نے میٹیریلسٹک مادہ پرستی کے دور سے گزر رہے ہیں، اور جیسے ہم نے معیار بنا رکھے ہیں، ہم نے فضیلت کے اپنے لیے ایک معیار بنا رکھے ہیں۔ ہمارا معیار کیا ہے؟ جس کا جتنا بڑا بنگلہ ہوگا، جس کے پاس جتنی بڑی گاڑی ہوگی، جس کو زیادہ لوگ، جس کو معاشرے میں جو برے لوگ ہیں وہ زیادہ جانتے ہوں گے، ہم اس کی زیادہ عزت کریں گے، ہم اس کے نام سے خوف کھائیں گے، ہم اس کے نام سے ڈریں گے۔ یہ ہمارا ایک معیار ہے۔ ہم نے ایک دنیاوی طور پر پرائر بنایا ہوا ہے کہ ہمارے دل میں اس بندے کی زیادہ عزت ہے جو ایم ایل اے ہے، جو ایم این اے ہے، جو ایم پی اے ہے، جو یونین کونسل کا ایک چیئرمین ہے، ہم اس کی دل سے زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا معیار ہے، ہمارے بندوں کا معیار ہے۔ یاد رکھیے ایک اللہ کا بھی معیار ہے۔ ہم نے سب نے پلٹ کر اس خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ میں نے حاضر ہونا ہے، آپ نے حاضر ہونا ہے، ہم سب نے بروز محشر اس خدا کی کچہری میں ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ وہاں کا معیار کچھ اور ہے، وہاں فضیلت والے کچھ اور لوگ ہیں، وہاں عظمت والے وہ لوگ ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور عزت والے اور عظمت والے وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ اب تقوی والے کون ہیں؟ متقین کون ہیں؟ تقوی والے کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک، فرمایا کہ وہ لوگ تقوی والے ہیں، اور جو تقوی والے ہیں وہ فرمایا اللہ کے قریب ہیں۔ جو قریب ہیں اب ان کا آپ خود ہی ان کی عظمت اور ان کے معیار کا درجہ آپ خود ہی سوچیں کہ جو بندہ اللہ کے قریب ہے اس بندے کا مرتبہ کتنا ہوگا۔ اور یوں نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں۔ تو کیوں نہ بہترین ہوں، جس کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جس کے ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں درج ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ کتنے حروف ہیں قرآن کے۔ جو بندہ ایک دفعہ قرآن کو پڑھتا ہے، جو بندہ ایک دفعہ پورے قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہے یا زبانی پڑھتا ہے، دنیاوی لحاظ سے وہ ذلت کے شکار کیوں نہ ہوگا، دنیاوی لحاظ سے وہ پست کیوں نہ ہوگا، دنیاوی لحاظ سے آپ اسے حقارت کی نظر سے لاکھ دفعہ دیکھتے جائیں، لیکن اس کا اپنے رب کے ساتھ اور اپنے پیغمبر کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق ہے یہ خدا جانتا ہے، اور خدا کا رسول جانتا ہے۔ آپ اسے لاکھ
برا بھلا کہتے جائیں، آپ اپنے دل میں اس کے لیے 100 بار نفرت بھرے الفاظ رکھیں، حقارت بھرے الفاظ رکھیں، لیکن یہ اٹل ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت جو ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، کہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ تم میں سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اب قرآن پڑھنے والا اوپر سے دیکھ کے پڑھے یا زبانی پڑھے وہ حافظ ہے، خوبصورت آواز میں پڑھے تو وہ قاری ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھے تو وہ عالم ہے، اور قرآن پر عمل کرتا جائے تو وہ ولی اللہ بنتا ہے۔ کتاب ایک ہے، درجات بلند ہوتے گئے، قرآن کو پڑھنے والا ہے، معانی سمجھ نہیں آ رہی، مطلب کا پتہ نہیں ہے، پھر بھی وہ حافظ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، ایک لفظ کے ترجمے کا نہیں پتا۔ اللہ فرماتا ہے اس کے نامہ اعمال میں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں ہر لفظ کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اب قرآن کو سمجھ رہا ہے، اب نیکیوں کی فضیلت بڑھ گئی ہے، نیکیوں کی جو کاؤنٹنگ ہے، پہلے ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اب ایک لفظ کے بدلے میں زیادہ نیکیاں ملنا شروع ہو گئی۔ اب جو پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، اس کو اپنے اوپر، اور کوشش کر رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کے اوپر بھی لاگو کرے۔ جو اللہ کی کلام ہے، اس پہ جو حکم خدا بندی ہے، اس پہ عمل کر رہا ہے، فرمایا اب وہ با عمل عالم دین بنتا جا رہا ہے۔ اور جب با عمل ہے، جب با عمل اس پر عمل کر رہا ہے، جو قرآن سیکھ رہا ہے اس پر عمل کر رہا ہے، فرمایا اب وہ ولی اللہ ہے۔ کتاب ایک ہے، بندے کے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، کوئی بھی کتاب ہے جب آپ کو سمجھ نہیں آتی تو وہ ردی میں پھینکنے کے قابل ہوتی ہے۔ جب ایک کتاب کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تو اس کو کیسے پڑھا جائے، وہ ایک ردی میں، ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی، لیکن حافظ خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، آپ دل میں جھوم رہے ہیں، آپ کا دل جو ہے وہ جھوم رہا ہے، گویا کہ آپ جھوم رہے ہیں، آپ کو سرور آ رہا ہے، آپ کو لطف آ رہا ہے۔ اس کی ایک جھلک ہمیں نماز تراویح میں ملتی ہے کہ ایک با عمل حافظ قرآن، وہ قرآن کا ذکر کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، پیچھے سینکڑوں کے حساب سے لوگ کھڑے ہیں، ظاہر ہے سارے تو نہیں پڑے ہوئے، بلکہ سب میں سے ایک کا دکا ایسا ہوتا ہے جس کو ترجمے کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن پیچھے والے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کھڑے ہیں، اور کھڑے بھی کیسے کہ اپنے پاؤں تک نہیں اٹھاتے۔ یار یہ قرآن کی برکت نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک گھنٹہ کھڑے ہیں اور قرآن کو سن رہے ہیں، اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہوتی ہے تو اس قاری قرآن کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ آج تو بڑا سکون آیا ہے، آج تو بڑا لطف آیا، آج تو تھکاوٹ ہی محسوس نہیں ہوئی، آج تو دل کرتا ہے کہ قرآن کو سنتے جائیں۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا اور پھر بھی آپ قرآن کو سن رہے ہیں، آپ کے دل کو سکون مل رہا ہے، دلی تسکین مل رہی ہے۔ تو یہ قرآن کی برکت ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، قرآن کو نہ چھوڑیے، قرآن کو سینے سے لگائیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اپنی صبحوں کا آغاز وہ قرآن کریم کی تلاوت سے کیجئے۔ جن کو پڑھنا نہیں آتا کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا سیکھیں، اگر نہیں سیکھ سکتے پھر کوشش کریں قرآن کو سننے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا پڑھنے کا ثواب ہے، اور سنا کریں،
سننے کا بھی ثواب ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہو اس گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صحابی رسول ایک عرض کرتے ہیں کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو باہر صحن میں میرا گھوڑا کھڑا تھا تو اس نے اچانک ہنہنانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ گھوڑے نے ہنہنانا شروع کیا تو میں قرآن کی تلاوت بند کر کے باہر آیا تو جب باہر دیکھا تو گھوڑے نے ہنہنانا بند کر دیا۔ کہتے ہیں پھر میں گیا قرآن کی تلاوت شروع کی تو پھر اس نے دوبارہ سے پھر آواز دینا شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ میں قرآن کو بند کر کے آیا، پھر جب باہر آیا تو پھر دیکھا تو گھوڑے نے پھر ہنہنانا جو ہے وہ بند کر دیا۔ کہتے ہیں پھر میں دوبارہ تیسری دفعہ قرآن کی تلاوت شروع کر دی تو تیسری دفعہ پھر گھوڑے نے وہی کام شروع کر دیا جو اس نے پہلی دفعہ کیا۔ کہتے ہیں کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا، اچانک میری نظر آسمان کی طرف پڑی تو سفید بادل کی طرح کوئی چیز تھی، وہ آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ دوسرے دن میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کیا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے صحابی رسول، اگر تو قرآن پڑھتا رہتا، اگر تو قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تو کل صبح مدینے والے دیکھ لیتے، مدینے کی گلی گلی والے دیکھ لیتے کہ فرشتے جو ہیں وہ قرآن کو سن رہے ہیں، قرآن کی سماعت کر رہے ہیں۔ گویا کہ ہمیں اس چیز سے، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا، یہ معلوم ہوا کہ جہاں قرآن کی تلاوت کی جائے وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں پر اس گھر میں، اس گھر کو فرشتے اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ لہٰذا قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ شعبان المعظم، یہ 15 شعبان المعظم جس کو قرآن نے فرمایا یہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ قرآن کو مبارک رات میں اللہ نے نازل کیا۔ یاد رکھیں قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر سارے کے سارا کلام کو لکھ لیا، اور جب لکھ لیا تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر 15 شعبان المعظم کی رات کو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ اب آسمان دنیا سے نبی اکرم علیہ السلام پر وحی کے ذریعے سے، جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے جب وحی الہی کا، پہلی وحی الہی کا نزول ہوا تو تب 27 رمضان المبارک تھی، لیلۃ القدر کی رات تھی۔ غار حرا میں حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، وہاں پر قرآن کریم کی پہلی 5 آیتوں کا نزول ہوا۔ تو سارے کا سارا قرآن 15 شعبان المعظم کی رات کو آسمان دنیا پر اس کا نزول ہوا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا